بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے انجیر، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی بھی قسم، یعنی مکہ۔ چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں اس کے سٹارٹ میں۔ ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں شمار ہوں گی، کیونکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان محبوب بندوں کی طرف اشارہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد جب مقسم علیہ بیان ہوگا، جس بات کے اوپر قسم یاد کی جا رہی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار قسمیں کیوں یاد فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر گواہ ہے اس میں۔ کون سی انجیر؟ ساری انجیریں نہیں، انجیر کے پودے تھے وہاں پر جہاں پہ نوح علیہ السلام جس درختوں کے یہ جو ان کے پودے جہاں پہ موجود تھے، جس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ دعوت توحید بیان کیا ہے، تو وہ انجیر گواہ ہے کہ میرا ایک بندہ نوح بھی تھا جس نے میرے لیے اپنی زندگی گزاری 950 سال۔ والزیتون، اور زیتون کے درخت بھی، زیتون کے پودے بھی گواہ ہیں کہ میرا ایک بندہ خاص تھا عیسیٰ ابن مریم۔ گلیلی جھیل کے کنارے وہ دھوبیوں کو جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، وہاں پہ زیتون کے پودے اگے ہوئے تھے، تو وہ زیتون کے پودے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے گزاری توحید کے لیے۔ یعنی انسانیت کو جن لوگوں پر ناز ہے، اوورال تو انسانیت میں اکثر بدکار ہی ہے، لیکن فی نفس ہی انسان برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس یہ والے انسان بھی ہے، جن پہ مخلوقات بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ کو ترجیح اول مانا۔ وطور سینین، اور طور پہاڑ بھی گواہ ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک بندہ تھا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ انسانیت کے ایک اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں کلام نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا۔ اس دنیا میں صرف ایک شخص سے کلام ہوا۔ باقی بزرگ بابوں کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں کہ فلاں بزرگ کی بات ہوگی تو فلاں، تو ساری کہانیاں، ڈکلیئرڈ پرسنالٹی ایک ہی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے۔ مکہ کس شخص کے اوپر گواہ ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے 52 سال اس پر گواہ ہے کہ ایک اعلیٰ کردار کی شخصیت نے ان فضاؤں میں سانس لی۔ مدنی لائف تو آپ کی صرف 11 سال، باقی 52 سال تو مکہ۔ تو یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک کریکٹر کا کلائمیکس ہے جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں۔ تو یہ چار کی چار قسمیں ان شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ پوری انسانیت اگرچہ اپنی اکثریت کے اعتبار سے گمراہی کے راستے پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتے ہیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو انجیر کے درختوں کے پاس اللہ کی دعوت توحید بلند کرنے کے لیے، یا عیسیٰ ابن مریم ہو زیتون کے پودوں کے پاس گلیلی جھیل کے کنارے دھوبیوں تک اپنی دعوت پہنچانے والے، ان دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ عمار بن یاسر کو بات سمجھ آ گئی، ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی۔
جو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ آئے گی. اور چاہے وہ طور سینا پر ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، یا شہر مکہ میں بے داغ زندگی گزارنے والے سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. یہ چاروں کی چاروں شخصیات اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کریکٹر اس کے اوپر گواہ ہے. کس بات پہ؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو بڑی بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا تھا، پیدا فرمایا تھا. انسان فی نفس ہی برا نہیں تھا، بڑی پرفیکشن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا. اگرچہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے، اگر اس کو کوئی یوز کر کے اللہ کے راستے پر آنا چاہے تو یہ ممکن ہے. جس پہ یہ چار بڑے بڑے بندے تو گواہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر، بڑی پرفیکشن. اور انسان تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے. کائنات میں کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں. اس روئے ارض پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ابھی تک، انسانوں کی اور جانوروں اور پودوں کی. 2 ملین، 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں. اور ایک ایک سپیشیز کی تعداد آگے اربوں میں. انسان ہی 7.5-8 ارب ہونے والے ہیں. باقی آپ مخلوقات کو چھوڑ دیں، ان ساری مخلوقات میں چاہے وہ پودے ہوں، چاہے جانور ہوں یا اور مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے تابع فرمان رہے، میری عبادت کرے، صرف مجھے مانے نہ، میری مانے. جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں بغاوت نہیں کر سکتے. جنوں اور انسانوں کو اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے چاہے تو بغاوت کی زندگی گزاریں، چاہے تو تابع فرمان. لیکن پھر اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے، اینڈ مختلف ہوگا. یہ اب آپ کی مرضی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو. ہم نے جو راستہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی. انسان کو ہم نے پیدا تو بہت زبردست کیا تھا، اپنی کریشن کا کلائمیکس بنایا تھا. اب اگر سائنٹیفکلی آپ چیزیں دیکھنا شروع کریں، انسان کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، آپ گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ روحانی پہلو ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا. ساری کائنات انسان نے اللہ کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے بڑی بہترین اٹھان پہ سے اٹھایا تھا. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد یہ پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو فزیکل معنی ہے کہ انسان جوانی تک پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی بڑھاپے کی رذیل عمر کو پہنچ جاتا ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو بہت زبردست تھا، وہ اللہ کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن وہ خود ہی گراوٹ کے اندر جا کے گر جاتا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن سارے نہیں گرتے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کر، وہ ان کی استثناء موجود ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ہمیشہ کی جنتیں ان کا مقدر ہونے والی، جو ایمان لے ہیں اور نیک اعمال اختیار کریں. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس کون جھٹلا سکتا ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی اس دعوت حق میں آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اینڈ جزا اور سزا کے سلسلے میں نہ ہو کہ دنیا میں جس نے گناہ کی زندگی گزاری ہے اس کا بھی انجام وہی ہو اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے کا بھی انجام وہی ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ دنیا میں معمولی سا حاکم بھی یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نوازتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حاکم ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے تابع فرمان لوگوں کو جنت دے گا اور اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب دیکھیں ہمارے امام مسجد، ہمارے قراء، ہمارے علماء، ہمارے خطباء یہ سورۃ التین اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو 15-20 منٹ میں سورہ تین سنی ہے، آپ مجھے بتائیں اس سورہ تین کا کیا لینا دینا ہے اس سورہ تین کے ساتھ جو آپ نمازوں میں سن رہے ہیں؟ ایون پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت تو سب کو پتا ہے. اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اللہ کیا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ جب وہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ دنیا کے معمولی سے حکمران بھی اپنے ماننے والوں کو نوازتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو سزائیں دیتے ہیں، اور جو اس کائنات کا حاکم ہے وہ اسی طریقے سے چھوڑ دے گا. یہ مطلب ہے ایک جیسا انجام نہیں ہونے والا. اللہ کے ماننے والوں کا اور اللہ کی ماننے والوں کا اور اللہ کی نہ ماننے والوں کا. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے.